الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہم لوگ ابھی فی الحال امرؤ القیس کا معلقہ پڑھ رہے ہیں سبع المعلقات کتاب کے اندر، اور امرؤ القیس کے اس معلقے کے اندر ابھی جو باتیں چل رہی ہیں وہ امرؤ القیس کا جو گھوڑا ہے اس کے بارے میں چل رہی ہیں. یعنی کہ اس سے پہلے اس نے غزل ایک لمبی سی غزل کہی ہے اپنے اس معلقے کے اندر. اس کے بعد پھر وہاں پر کہیں پر اپنے آپ کے تئیں فخر کا اظہار کیا ہے اور کہیں رات کا وصف بیان کیا ہے. اس کے بعد ابھی گھوڑے کی تعریف اپنی کر رہا ہے، گھوڑے کی خوبیاں بیان کر رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ بارش کا تذکرہ کرے گا اور اس طرح سے اس کا معلقہ یہ پورا ہو جائے گا. آج کا جو درس ہے یہ پچھلے جو باتیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں انہی سے کیا ہے یہ جڑا ہوا ہے، اور وہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کا اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے، اس کی وصف بیانی کر رہا ہے. پیچھے والی لائن جس کے اندر ہم لوگ پڑھ رہے تھے یا پیچھے والا جو شعر تھا وہ یہ تھی، جو یہ لائن تھی، یہاں پر ہم پڑھ رہے تھے. یہاں پر اس نے شاعر نے کہا، امرؤ القیس نے کہا تھا كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل. اور اس کے الفاظ، اس کے معنی جو ہے ہم نے اس کی لغوی تشریح کی تھی، ایک بار پھر جلدی سے بتا دینا چاہتا ہوں. كأن دماء کے معنی کھونے واضح ہے، الہادیات اور ہادیات سے میں نے وہاں پر بتایا تھا ہدا یہدی کے معنی ہوتے ہیں کسی کے رہنمائی کرنا، ہدایت دینا، یہ معنی ہے. رہنمائی کرنا معنی ہے اس کا جو یہاں مراد ہے. تو ہادیتن کے معنی رہنمائی کرنے والی اور ہادیات کے معنی رہنمائی کرنے والیاں. تو رہنمائی کرنے والی یعنی جانوروں کے تعلق سے یہ بولا جاتا ہے کہ جب جانور ایک جھنڈ میں چلتے ہیں یا ایک ریوڑ ان کا ہوتا ہے، ایک جو جھنڈ ہوتا ہے اس میں جو جنگل میں بہت سارے جانور چلتے ہیں، تو وہ یہاں پر مراد ہے کہ ایک جیسے کہ جنگلی گایوں کا ایک جو ریوڑ ہوتا ہے اس میں جو گائیں کیا ہے آگے آگے چلتی ہیں، یعنی کہ اس جھنڈ کے آگے آگے چلتی ہیں، تو ان آگے چلنے والی گایوں کو ہادیات بولا جاتا ہے. یہی معنی یہاں پر مراد لے رہا ہے شاعر ہادیات سے. ہادیات یعنی کہ جنگلی گایوں کے ریوڑ میں آگے آگے چلنے والی جنگلی گائیں، آگے آگے چلنے والی گائیں. تو یہ معنی ہو گیا ہادیات کا. نحر کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ سینہ. عصارہ میں نے بتایا تھا کہ عصارۃ معنی کسی چیز کو نچوڑنے کے بعد جو اسے عرق جیسے رس نکلتا ہے اس کو عصارہ کہتے ہیں. جیسے کہ لیمن ہے یا کہ سنترا ہے، اگر اس کو نچوڑو تو اس سے جو جوس نکل کے آتا ہے وہ عصارہ ہوتا ہے. تو یہ معنی ہے یہاں پر عصارۃ حناء. حناء کے معنی مہندی، اور مہندی یہاں مراد کیا ہے کہ گویا کہ یہ پتے مراد لے رہا ہے مہندی کے، یعنی کہ مہندی کے جو پتے ہوتے ہیں اگر اس کو پیس کر کے، یا اگر اس کو کسی مشین میں اس کو پیس کر کے یا ایسے ہی کیا ہے اس کو نچوڑا جائے تو اس سے کیا ہے مہندی سے کیا ہے رس نکلے گا، یا اس سے کیا ہے کچھ ایسی قطرات نکلیں گے جس کو کیا ہے مہندی کو آدمی نے جو اس کے جو بال ہیں، چاہے سر کے بال ہوں یا کہ داڑھی کے بال ہوں یا اس کی جو موچھ ہو، کچھ بھی ہو، اس پر کیا ہے وہ لگاتا ہے. اور اسے کیا پتہ چلا کہ یہ چیز، یہ عادت جو ہے یہ پہلے بھی پائی جاتی تھی، زمانہ جاہلیت میں بھی پائی جاتی تھی کہ آدمی کے بال جب سفید ہو جاتے تھے تو اس سفیدی کو ختم کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے آدمی اس پر کیا ہے مہندی لگاتا تھا. اور یہ مہندی آج کل کی جو فیکٹریوں میں بنی ہوئی مہندی نہیں، بلکہ وہ مہندی اس وقت کیا ہے مہندی کے پتے ہوا کرتے تھے، تو انہی پتوں کو نچوڑ کر کے اس سے کیا ہے اس کا عرق یا اس کا جوس نکالا، اس کا رس جو ہے نکالا جاتا تھا، یا اس کا عرق نکالا جاتا تھا، اور اسی عرق کو پھر کیا ہے ان سفید بالوں پر لگایا جاتا تھا. تو یہ چیز کیا ہے یہاں بیان کر رہا ہے. حناء کے معنی مہندی ہوتا ہے. شیب کے معنی شاب یشیب شیبن کے معنی سفید ہونا، اور شیب یہاں پر مصدر ہے لیکن یہاں پر صفت ہے، اور اس کا موصوف یہاں پر محذوف ہے. اے بشعر شیب، شعر یہاں پر موصوف محذوف ہو جائے گا. شعر شیب، شیب یہاں پر جو ہے مصدر ہے لیکن یہ کیا ہے فاعل کے معنی میں ہے، یعنی کہ شائب کے معنی ہم کریں گے یہاں پر جو ہے تو یعنی کہ سفید بال. بشعر شیب، شعر یہاں پر موصوف محذوف ہے، تو بشعر شیب سفید بال، اور جن کو کیا ہے مرجل، جن کو کیا ہے کنگھی کیا گیا ہو.
مرجل یعنی کہ رجل میں نے کنگھی کرنا، مرجل یعنی جن بالوں میں کیا ہے، جن بالوں کو کیا ہے کنگھی کیا گیا، جن بالوں میں کنگھی کیا گیا ہو۔ اس کے بعد آگے شعر کر رہا ہے فَعَنَّا لَنَا سِرْبٌ كَأَنَّ نِعَاجَهُ عذار دوار فی ملاء مزیل عنا یعن، اس کا معنی ہوتا ہے ظہر وعرض یعنی کہ سامنے آ جانا ہے یا ظاہر ہو جانا، تو یہ انا اس کا معنی ہوتا ہے فعل، یہ فعل ماضی ہے۔ فَعَنَّا لَنَا سِرْبٌ، سرب یہ سربن کہتے ہیں ریوڑ کو، وہی جو بات میں ریوڑ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جنگلی جو جانور ہوتے ہیں ایک پورے کے جھنڈ بنا کر کے جو چلتے ہیں تو اسی کو کیا ہے سرب کہا جاتا ہے، ریوڑ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کئی جانور جو ہیں گھوڑے اگر ایک ساتھ چلتے ہیں ان کو بھی ریوڑ کہا جائے گا، نیل گائیں چلتی ہیں ایک ساتھ میں ان کو بھی ریوڑ کہا جائے گا، اور بھی مطلب اس طرح سے جانور اگر چلتے ہیں ایک ساتھ جھنڈ بنا کر کے تو وہ اس کو سرب کہتے ہیں، ریوڑ کہتے ہیں۔ تو سربن کے معنی ریوڑ، جمع اسرابن، اس کی جمع ہے گی اسرابن۔ کأن نعاجہ، نعاج یہ اس کا واحد ہے نعجتن، نعجتن اس کی واحد ہے، نعاج جمع ہے اور نعجاتن بھی اس کی جمع آتی ہے۔ اور نعجتن کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو معنی اس کے یہاں پر ان معنی میں سے جو معنی یہاں پر مراد ہے وہ معنی ہے کہ نیل گایوں میں سے جو نیل گائے دیکھیے نیل گائے تو ہم سب کو کہتے ہیں جو مذکر مؤنث دونوں، لیکن نیل گایوں میں سے جو مؤنث نیل گائے ہوتی ہیں ان کو نعجتن بولا جاتا ہے، یہ بھی معنی ہوتا ہے، یعنی کہ المؤنث من بقر الوحش، جو جنگلی گائے ہیں تو اس میں سے جو جنگلی گائے کہیں اردو میں کہیں گے تو معنی واضح ہو جائے گا، لیکن المؤنث من بقر الوحش اس طرح سے اگر اس کو عربی میں کہنا ہوگا تو معنی اس کا ہوگا کہ نیل گائیں ہم لوگ بولتے ہیں یعنی کہ جنگلی گائیں، نعجتن کا معنی ہو جائے گا جنگلی گائے، اور جب یہاں پر لائیں گے نعاج لائیں گے جمع استعمال کریں گے یا نعجاتن کہیں گے تو ہو جائے گا جنگلی گائیں، تو یہ معنی ہو گیا۔ اور ایسے بہت سارے معنی اس کے آتے ہیں، لیکن ایک اس طرح سے عورت کو بھی کیا ہے کنایتاً عورت کو بھی کیا ہے نعجتن کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو کوئی عورت ہے اس کو بھی نعجتن کا، اس چنانچہ جو حدیث قرآن میں ہے ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ، تو وہاں پر بعض مفسرین نے کیا ہے نعجتن کے معنی زوجہ کے معنی کیا ہے کہ یہ اس کے پاس جو ہے 99 بیویاں ہیں، میرے پاس ایک ہی بیوی ہے، تو اسی معنی جو ہے بعض لوگوں نے وہاں پر نعجتن کا معنی زوجہ سے کیا ہے، تو کنایتاً عورت کو بھی کبھی کبھی نعجتن بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ نعاج، لیکن تمام معنی سے ہٹ کر کے ہمیں جو یہاں معنی مراد ہے، ہمیں جو معنی یہاں کرنا ہے وہ ہے جنگلی گائے، نعجتن کے معنی جنگلی گائے، جمع اس کی نعجتن کیا جائے گی نعاجن اور نعجاتن۔ ازارہ جو ہے یہ معنی پہلے لفظ پہلے گزر چکا ہے، ازرا کی جمع ہے ازراء، فعلاء کے وزن پر ازراء جمع ازار یعنی کہ باقرہ۔ دوار، اور یہ دوار ہے، دوار ایک بت کا نام ہے، یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ جب کیا ہے طواف اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، کعبے کا طواف کیا ہے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ کرتے تھے، لیکن جب وہ کبھی کسی کام کے لیے کیا ہے وہاں سے مکہ سے یا یہاں سے دور ہو چلے جاتے تھے تو اپنے ساتھ ایک پتھر رکھتے، اس پتھر کو کیا ہے وہ لوگ طواف کرتے تھے، اور یہ سمجھ کر کے کہ مطلب ہم کعبہ کی طواف کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے اسی کو بت کو اسی پتھر کو کیا ہے دوار بولا جاتا تھا۔ تو یہاں دوار کے معنی اگر ہم کیا ہے یعنی کہ بت کا معنی کر لیں تو یہ معنی صحیح ہو جائے گا، بت، دوار کے معنی بت۔ اور میں نے کسی بتایا کہ کس سینس میں ہوتا کہ لوگ کعبے کا طواف تو کرتے تھے، لیکن اگر کیا ہے کبھی دور چلے جاتے تھے کہیں تو کعبہ سے آنے تو طواف کر نہیں سکتے تھے، تو ایک پتھر کیا ہوتا تھا اس کو اپنے پاس رکھتے اور اسی پتھر کا طواف کرتے کہ ہم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو اسی کو دوار بولا جاتا ہے۔ فی مولاءن، مولاءن کے معنی ہوتا ہے چادر، اور اس کا واحد آئے گا مولاءتن، تو یہ ان الفاظ میں سے ہے جن کے مطلب واحد اور جمع میں فرق کیا جاتا ہے، کیسے تالا کر کے، مولاءن جمع ہے اس کا واحد آ جائے گا مولاءتن، تو یہ واحد ہو جائے گا، مولاءتن واحد ہو جائے گا اور مولاءن کیا آ جائے گا یہ جمع ہو جائے گا، جس سے بہت ساری جمع اس طرح جاتی ہیں، نخل جمع ہوتا ہے، نخلتن اس کا تا لگا دیں گے تو وہ کیا ہے وہ بن جائے گا، تمرن جمع ہے، تمرتن تا لگا دیں گے تو یہ کیا ہے واحد بن جائے گا، ایسے ہی کیا ہے بہت سارے کلمات ہیں، اگر ہم اس کو ڈھونڈیں گے تو بہت سارے مل جائیں گے۔ تو علم پہنے کیا ہے کہ مولاءن جمع ہے، اس کا واحد ہے مولاءتن۔ مزیل اے طویل الذیل، مزیل اے طویل الذیل، اور ذیل کے معنی کیا ہوتا ہے کہ نیچے جو
کھسکتا ہے، جو پلو ہوتا ہے، جو دامن ہوتا ہے، جو نیچے زمین سے کھسک مطلب گھس کر کے کپڑے کا جو حصہ چلتا ہے، جیسے چادر وغیرہ ہے، اگر اس کا جو ہے کہ اتنی لمبی ہو کہ نیچے وہ زمین سے گھس کر کے چلے، تو وہ حصہ جو زمین سے گھس کر کے چلتا ہے اس کو ذیل کہتے ہیں، یعنی کہ مزیل، یعنی کہ معنی کا طویل الذیل، یعنی کہ لمبے دامن والی چادر، لمبے دامن، مزیل یعنی کہ جس کا دامن کیا ہے لمبا ہو، مزیل طویل الذیل یعنی کہ، اور مزیل جس کا دامن کیا ہے لمبا ہو۔ اب آتے ہیں اس کے مفہوم پر۔ پہلے جو یہ بات جو پچھلے درس میں تھوڑا سا اس میں بات ہوئی تھی، اس میں جو ہے تو اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کأن دماء الہادیات بنحرہ عصارۃ حناء بشیب مرجل، یہاں پر گھوڑے کے بارے میں اپنے یہاں اس کے معنی سے پہلے بتا رہا کہ اس میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس میں یہ کہنا چاہتا ہے گھوڑے کی تیز رفتاری، اس کی برق رفتاری کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ گھوڑا بہت ہی تیز رو ہے، کہ اگر وہ کسی جانور کے شکار کے پیچھے اگر وہ پڑتا ہے تو وہ شکار اس سے کیا ہے پھر وہ چھوٹ کر کے یا بھاگ نہیں پاتا ہے، بالکل اس کو پکڑ لیتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے کہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آدمی کیا ہوتا ہے شکار کرنے جاؤ، امرؤ القیس کر رہا ہے کہ جب اپنے گھوڑے پر کیا ہے سوار ہو کر کے جب میں شکار کرنے جاتا ہوں تو یہ گھوڑا کیا کرتا ہے کہ وہ جو ریوڑ ہوتے ہیں، مطلب گایوں کے، جو جنگلی گایوں کے جو ریوڑ ہوتے ہیں، تو اس ریوڑ کے پیچھے والے کو نہیں پکڑتا ہے، اور بالکل جا کر کے ایک دم آگے والے جو چلنے والی گائیں ہیں ان کو پکڑ لیتا ہے، اور پکڑ لیتا ہے سے مراد کیا ہے کہ ان تک کیا ہے اپنے اپنی پیٹھ پر سوار آدمی کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر یہ آدمی کیا کرتا ہے پھر اس گائے کو مطلب ایک نیزے یا بھالے جس چیز سے بھی اس کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہوتا ہے اس سے وہ مارتا ہے اس جنگلی گائے کو، اور جب یہ مارتا ہے گھوڑے پر سوار آدمی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس گائے سے مطلب جو ہے جب مارے گا کسی کے چیز سے، کسی نیزے یا بھالے سے، تو اس سے کیا ہے گائے سے خون نکلے گا، اور خون نکلے گا تو چونکہ وہ آدمی گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور سامنے گائے ہے تو گائے کو مار رہا ہے، تو اس سے جو گائے سے جو خون کے چھینٹے جو پڑتے ہیں وہ آ کر کے اس گھوڑے کے سینے پر پڑتے ہیں، تو اس گھوڑے کے سینے پر وہ جو مطلب جنگلی گایوں کا یہ جو گایوں کے جسم سے نکلا ہوا جو شکار کرتے وقت جو ان گایوں کے مطلب جسم سے جو خون نکلا ہوا ہے وہ کیا کر کے آ کے گھوڑے کے سینے پر لگتا ہے، تو یہ جو گھوڑے کے سینے پر یہ لگا خون جب دیکھو تو ایسے لگتا ہے گھوڑے کہ اس کے سینے کے کیا ہے بال وغیرہ جو ہے وہاں پر اس کے گھوڑے کے کیا ہے تھوڑا سفید ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہے جب وہ آ کر کے اس کے سینے پر وہ بال لگتے ہیں جنگلی گایوں کے، خون جو ہے قطرات جب آ کر کے چھینٹے جو ہے جب آ کر کے گھوڑے کے سینے پر لگتے ہیں تو وہ کیا ہے پھر وہ سفید جو بال ہے گھوڑے کے سینے پر وہ کیا ہوتے ہیں سرخ کلر کے ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر ہم گھوڑے کے سینے کے بال پر لگے ان خون کو اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس پر کیا ہے مہندی لگا دیا گیا ہو، کیسے؟ بالکل ویسے ہی جیسے کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے سفید بالوں میں کیا ہے مہندی لگائے ہوتا ہے، تو یہی معنی یہ کہنا چاہ رہا ہے بہت گما پھرا کے کہ مطلب یہ گائے یہ جو گھوڑا ہے امرؤ القیس کا، تو اس کے سینے پر جو جنگلی گایوں کا یعنی کہ آگے چلنے والی جو گائیں ہیں ان کا جو خون لگا ہوا ہے، تو یہ دیکھ کر کے ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بوڑھا آدمی ہو اور اپنی داڑھی میں یا اپنے سر میں کیا ہے وہ مہندی لگا رکھا ہو، تو یہ معنی بھائی یہ تشبیہ دے رہا ہے یہاں پر اس کے سینے پر جو خون ہے، جو خون کے قطرات ہیں، اس کو کس چیز سے؟ ایک ایسے آدمی کے بال سے جس میں کیا ہے مہندی لگی ہوئی ہو۔ اس کے آتے ہیں اس کے مفہوم پر کہہ رہا ہے کأن دماء الہادیات بنحرہ، گویا کہ ریوڑ میں آگے چلنے والی گایوں کا خون جو کہ اس کے یعنی گھوڑے کے سینے میں لگا ہوا ہے کیا ہے؟ عصارۃ حناء، مہندی کا نچوڑ ہے جو کہ کنگھی کیے ہوئے سفید بالوں میں لگایا گیا ہو، تو یہ معنی ہو جائے گا عصارۃ حناء۔ اچھا پھر ایک بار پھر دیکھتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ایک بار اس کی ترکیب بتا دیتا ہوں پھر۔ کأن کیا ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، دماء یہاں پر ہے، دماء مضاف ہے، الہادیاتی مضاف الیہ ہے، دماء الہادیاتی یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو گیا کأن کا اسم۔ بنحرہ اس کا معنی یہاں پر ہو جائے گا با حرف جر، نحر مضاف اور ہو کی ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ، زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بس موٹا موٹا بنحرہ یہ پورے جار مجرور ہو جائے گا،
اور یہاں مجھے اس کا جو متعلق ہے یعنی کہ جس سے یہ متعلق ہے یہ کلمہ یہ جار مجرور وہ یہاں پر محذوف ہو جائے گا، دماء الحادیاتی کائنتاً بنحرہ، تو اس طرح سے عبارت بنے گی. تو یہ بنحرہ گویا کہ یہاں جو محذوف ہے کائنتاً اس سے متعلق ہو کر کے اور پھر کائنتاً کیا ہے دماء سے حال ہو جائے گا. تو گویا کہ دماء الحادیاتی یہ ذوالحال ہو گیا اور کائنتاً بنحرہ یہ حال ہو جائے گا اسی دماء الحادیات سے. اور اس طرح سے یہ پورا کلام جو ہے دماء الحادیات بنحرہ یہ کأن کا اسم ہو جائے گا. اس کے بعد عصارۃ حناء، عصارہ یہ مضاف ہے یہاں پر، حناء کیا ہے یا مضاف ہے. عصارۃ حناء بشیب مرجل ای بشعر شیب مرجل، تو یہاں پر بھی ہو جائے گا عصارۃ حناء. یہاں پر چونکہ یہ جو مضاف ہے یہ نکرہ کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے، یعنی کہ مضاف یہاں پر نکرہ ہے اور مضاف الیہ کیا ہے، مضاف تو نکرہ ہی ہوگا، نکرہ ہی کی اضافت کریں گے. تو یہ کیا ہے عصارہ ہے، اس کی اضافت کیا ہے نکرہ کی طرف کی گئی ہے جو کہ حناء ہے. اور نکرہ کی اضافت اگر جب بھی ہم نکرہ کی طرف کرتے ہیں تو وہ معرفہ کبھی نہیں بن سکتا ہے، اس کو نحو کی اصطلاح میں اس کو نکرہ ہی کہیں گے. گرچہ کیا ہے اس نکرہ کا اس طرح سے نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کرنے کے بعد کیا ہے اس کی تنکیر میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، لیکن کیا ہے یہ وہ معرفہ نہیں بنتا ہے کبھی بھی، اس کو حکماً نکرہ ہی کہیں گے. چنانچہ اس کی صفت لائیں گے تو نکرہ ہی لائیں گے. تو یہاں پر کیا ہے اس کہنے کا معنی کیا ہے کہ عصارہ یہاں پر مضاف ہے، حناء مضاف الیہ ہے، اور حناء چونکہ نکرہ ہے اسی لیے عصارۃ حناء یہ مضاف اور مضاف الیہ یہ حکماً نکرہ ہی ہوں گے. اس لیے اس کے بعد جو ایک چیز یہاں کلمہ آیا ہوا ہے بشیب، با حرف جر ہے، شعر یہاں پر موصوف محذوف ہے، شیب اس کی صفت اول ہے، شعر کی مرجل اس شعر کی دوسری صفت ہے. موصوف محذوف اپنی ان دونوں صفات سے مل کر کے یہ مجرور ہو جائے گا با حرف جر کا اور جار، اور اس کے بعد یہ مجرور پورا یہ متعلق ہو جائے گا یہاں بھی ایک کلمے سے جو کہ محذوف ہو جو کہ مناسب ہوگا. عصارۃ حناء کائنۃ بشیب مرجل، تو یہاں پر یہ اس لیے ہم نے اس کو کیا ہے صفت مانا کیونکہ یہ اس سے پہلے جو والا کلمہ ہے یہ نکرہ ہے. اگر یہی کیا ہے عصارہ کی اضافت اگر یہاں پر معرفہ کی طرف کی گئی ہوتی تو پھر ہم اس بعد والے کو کیا بناتے حال بناتے، کیونکہ نکرہ اگر کیا ہوتا ہے اگر معرفہ کے بعد آئے گا تو حال ہوگا، اور اگر کیا ہے نکرہ اگر نکرہ کے بعد آئے گا تو اس کی صفت بنے گی، یہ ایک واضح سی بات ہے. تو یہاں پر ہو جائے گا اصل بات ہے کہ عصارۃ حناء کائنۃ بشعر شیب مرجل، تو اس سے معنی ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے صفت بنے گا کائنۃ بشیب مرجل، یہ صفت بن جائے گا عصارہ کی، اور عصارۃ حناء موصوف اور کائنۃ بشیب مرجل یہ کیا ہے صفت ہو جائے گی. اس سے موصوف صفت مل کر کے پھر یہ کائنہ کی خبر ہو جائیں گے. تو اس طرح سے معنی کیا ہوگا کأن دماء الحادیات بنحرہ عصارۃ حناء بشیب مرجل، گویا کہ آگے چلنے والی نیل گایوں یا آگے چلنے والی جنگلی گایوں کا خون جو کہ اس کے سینے پر لگا ہوا ہے مہدی کا عرق معلوم ہوتا ہے جو کہ کنگھی کیے ہوئے سفید بالوں میں لگایا گیا ہو. تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ تشبیہ دی اس نے دی ہے، اور تشبیہ میں نے بتایا کہ کیسے تشبیہ دی ہے کہ یہ گھوڑا، اور اس تشبیہ سے یا اس کا جو اشارہ کرنا چاہ رہا ہے جو کنایہ کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی میں نے بتایا کہ اسے یہ کہنا کہ بہت ہی برق رفتار ہے، بہت ہی تیز رفتار ہے، اتنا تیز رفتار ہے کہ اگر وہ شکار کی طرف بڑھتا ہے تو شکار پھر بھاگ نہیں سکتا ہے وہ. اور اس سے پہلے بھی وہ بیان کی قید الاوابد اور اس طرح کے کلمات وہ استعمال کرتے ہوا رہا ہے. قید الاوابد یعنی کہ وہ بدکنے والے یا جنگلی جانوروں کے لیے وہ بیڑی ہے، یعنی کہ بیڑی جسے پیر میں بیڑی ڈال دی جائے تو کوئی دوڑ نہیں سکتا، تو ایسے ہی وہ جب جاتا ہے تو ان کے لیے کیا ہے بیڑی کا گویا کہ وہ بیڑی بن جاتا ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا. تو اس سے برق رفتاری اس کی تیز رفتاری کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جب امرؤ القیس کا اس گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے شکار کے لیے جاتا ہے تو وہ جنگلی جو گائیں ہیں ان کے پیچھے والے کو نہیں پکڑتا کہ کسی ایک کو کیا ہے جو تھکی ہوئی ہے ہاری ہوئی ہے یا بھاگ نہیں پا رہی ہے اس کو پکڑ لیا، نہیں، بلکہ جو سب سے آگے چلنے والی ہیں جو ان کے لیے بھاگنا ممکن ہے ان کو جا کر کے پکڑ لیتا ہے، اور ان کو پکڑ لیتا ہے تو اس سے اس کی تیز رفتاری کی طرف کیا ہے کنایا ہے. اور یہ چیز جو تشبیہ یہاں دی ہے کہ مطلب جو اس کے سینے پر جنگلی جانوروں کے خون کے جو چھینٹے جب کہ آدمی جب بھالے سے یا کسی چیز سے مارتا ہے جو شکار کو تو جو چھینٹے نکلتے ہیں تو گھوڑے کے سینے پر آ کر کے لگتے ہیں اور اس کے بال سفید ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ جو ایک منظر دکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آدمی جس کے بال سفید ہوں اس پر اس نے کیا ہے مہندی لگا رکھی ہو. امید کرتا ہوں کہ درس سے یہ جو بات ہے اس میں کہیں اس نے سمجھ میں آئی ہوں گی، اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے درس.